والحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187 اور 88 پر لمبی گفتگو، کچھ اختلافی مسائل تھے۔ اب اس کے بعد رب فرماتا کہ هو الذی، اللہ وہی ہے، معبود برحق وہی ہے، خالق و مالک وہی ہے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، نفس واحدۃ۔ ویسے عربی میں ایک اور دو کے لیے عدد نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ نفس ایک، رجل ایک، جب بولے گا نا جاء رجل تو ایک مرد آیا، دو آئے رجلان، ایسے نہیں وہ جاء اثنان رجلان نہیں، لیکن تاکیداً اس کے لیے کبھی اس کا عدد بھی آتا ہے، موصوف صفت کا اعراب ہوتا ہے اس کا، اور پھر 3 سے لے کر 10 تک مضاف مضاف الیہ کا اعراب ہوتا ہے، اور اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث، اور اگر معدود مؤنث تو عدد مذکر۔ وَجَعَلَ مِنْهَا، اللہ نے اس کے جنس سے پیدا کی، بنائی، زوجہ اس کی بیوی، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون حاصل کرے۔ سورہ روم جو 30 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 21 میں بھی ہے کہ وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن نَفْسٍ وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو مختلف اعتبار سے سکون ہوتا ہے، ذہنی سکون، روحانی سکون، وہ پھر سورت نمبر غالباً 13 ہے، اور آیت نمبر 28 سے سورہ رعد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، پھر مرد نے جب اسے ڈھانپ لیا، کنایا ہے عمل زوجیت سے، کس پیارے انداز سے یہ جملہ ارشاد فرمائے، حملت حملا خفیفا، تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا۔ ابتدا میں حمل ہلکا ہوتا ہے،
فمرت بھی، وہ اس کے ساتھ چل پھر رہی تھی، فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، عمل بھاری ہو گیا، وہ بھاری ہو گئی، دعا ہم نے وہاں پہ 186 نمبر آیت میں کہ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا واحد کا صیغہ ہے۔ میں تو لباس سے پوچھا دعانی کون سا، کہتے ہیں سجی لگتا ہے تسنیہ ہے۔ بھائی یہ دعا ہے، نون وقایا ہے اور یا مفعول بھی کی ہے، جو وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، تو اس لیے دعوا جب دونوں نے دعا کی اللہ سے، ربانگما جو ان دونوں کا رب ہے، لئن آتیتنا اگر تو ہمیں عطا کرے گا، صالحا صالح صحیح سالم بیٹا، لنکونن من الشاکرین ہم ضرور شاکرین شکر گزار میں ہو جائیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور اللہ پر ایمان لے۔ ما یفعل بعذاب ان شکرتم وآمنتم، فلما آتاہما جب اللہ نے ان دونوں کو عطا کیا، صالحا صحیح سالم بیٹا، جعلا دونوں نے بنا لیا، لہو اس اللہ کے لیے، شرکاء شریک، فیما اس میں آتاہما جو اللہ نے انہیں دیا۔ ابھی تفصیل تھوڑی کروں گا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، سو اللہ اس سے بلند ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں، جس میں وہ اللہ کی شریک کرتے ہیں۔ تو یہ قصوا ہے، جب اللہ نے یہ جو ان کا عرب کا بڑا ہے، قریش میں یہ سب سے ان کے بڑے ہیں، یعنی قصوا سے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قصوا کی اولاد بنائی، اولاد عطا کی۔ قصوا نے اپنے چاروں بیٹوں کا نام عبد المناف، عبد العزا، عبد القصا اور عبد الدار رکھا، اس میں شرکیہ نام رکھے۔ یہ جو روایات آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ میں نے پڑھی، وہ انتہائی کمزور ہے، اور انبیاء تو صغیرہ سے معصوم ہے، پھر کبیرہ کا ارتکاب کیسے؟ یہ تو تصور سے بھی ورا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے وغیرہ وغیرہ حاکی ہے۔ بعض پھر اس میں کہ اس میں حصہ کرتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام بی حوا کے، بعد میں جو ہے یہ پھر قصوا کا ہے، لیکن پھر بہرحال جو طرز ہے، جو بیان ہے، وہ ایک کا ہی ہے۔ تو شروع سے کہ یہ جو قریش کا باپ ہے، قریش کا بڑا ہے، تو رب نے انہیں حکم کہ اے قریشو تم سب کو ایک جان یعنی قصوا سے پیدا کیا، اور قصوا کے جن سے اس کی بیوی بنائی تاکہ قصوا کو سکون اور راحت نصیب ہو اس کے جن سے۔ اور دعا کی انہوں نے کی، قصوا اور اس کی بیوی دونوں نے، کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور شکر گزار ہوں، کیونکہ اللہ کو تو ماننے والے تھے قریش، لیکن بیچ میں شرک گھستا گیا اور چلتا گیا اور برباد ہو گیا۔ آیشرکون، اب دیکھ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صیغہ جمع کا آ رہا ہے،
سب قریش مخاطب ہے نا، ورنہ آدم علیہ السلام بی بی حوا تو 2 تھے۔ کیا یہ ان کو شریک قرار دیتے ہیں؟ ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ خالق تو خالق السماوات والارض ہے نا، لم یلد ولم یولد ہے نا، اور بت تو خود پتھروں سے بنائے گئے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان مشرکین کے لیے کسی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ کون؟ بت۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اس پر صحیح گفتگو ہوئی۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور سورہ یونس میں ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد الا ما شاء اللہ ہے۔ بہرحال اگر اللہ کے عطا سے کوئی کسی کو نفع نقصان دے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کو پوجنا شروع کر دے، یہ تو انتہا ان کی کہ یہ تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے نا۔ انسان چلو بھٹک گیا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، والدین نے بڑے احسانات کیے، انبیاء علیہ السلام کے بڑے احسانات تھے، تو اس میں تو ذہن کہتے ہیں چلو یہ بھٹک گیا، اس کی وجہ یہ تھی۔ لیکن بتوں میں بھٹکنے کی کون سی چیز ہے؟ اگر مکھی بھی کوئی چیز اس سے لے لے، لا یستنقذوہ، تو مکھی سے یعنی اتنے حقیر، اتنے ذلیل، تو وہ کیا کریں گے کہ مکھی سے اپنی حلوہ نہیں چھڑا سکتے جو پجارے نے اس کے اوپر رکھا ہے۔ ضعف طالب المطلوب، یہ دونوں برباد ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اے مشرکو اگر تم ان بتوں کو ہدایت کے حصول کے لیے پکارو گے، بلاؤ گے، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہارے پیچھے نہ آ سکیں گے۔ سواء علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، تم انہیں پکارو، ان کی عبادت کرو، ام تم صامتون، یا خاموش رہو، برابر ہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس پتھرے پڑے ہوئے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہارے طرح بندے ہیں، فادعوہم، تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، اور پھر چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ عبادت کے مستحق ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ دوسری قوم جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ۔ یہ پیشن گوئیاں تو بزرگوں نے پہلے سے کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایسے یہ بدترین لوگ ہیں کہ بتوں کی آیتیں اولیاء اللہ پر اور انبیاء پر سیٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے درس اگر سنو گے، چینل پہ بھی سنو گے، تو بالکل کہتے ہیں ان اولیاء کے جو قبور میں ان کے پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، اس قدر یہ گستاخ اور بے ادب ہے۔ تو کیا اگر کسی کے پاؤں چل سکتے تو اس کو پوجو گے کیا؟ لیکن ان کو خواہ کی وہ جو ہے نا اپنی بربادی کی لگی ہوئی ہے، یعنی محض بندہ ہونے میں تمہارے مثل ہیں یہ بت، اور نہ بعض ان معبودوں سے انسان، ورنہ بعض ان بتوں سے انسان افضل ہیں، جیسے چاند تارے وغیرہ یا لات منات پتھر وغیرہ۔ تو اسے معلوم ہوا کہ ہم نبی کو مثل نہیں کہہ سکتے کہ حضور بات بات پہ حضور ہمارے جیسے، نبی کی تعریف کرو بس ہمارے جیسے۔ اس کی وجہ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 دیکھو، اور یہاں دیکھو
جیسے قرآن میں ہے کہ بشرم مثلکم سورہ کاف آخری آیت ہے 110 نمبر کہ فرمایا گیا جیسے کہ ہم انسانوں کو پتھروں کی مثل نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی کی طرح، تو پھر حالانکہ انہیں بھی تو مثلکم کہا نا کہ تمہارے جیسے ہیں، بدھ بھی تو تمہارے جیسے آنکھیں، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے۔ فرمایا کیا تعجب ہے کہ بعض لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں، ہاں یہ نہیں کہتے کہ ہم ابو جہل ابو لہب کی طرح ہیں۔ ہاں یہ دوزخی کیسے جب تم ایمان کی وجہ سے ابو جہل کے مثل نہیں، تو نبی بھی نبوت کی وجہ سے تمہاری مثل نہیں ہے، حضور جیسا کوئی نہیں۔ تو شریعت کے انکار نہیں ہے، لیکن مثلیت کہاں سے ثابت کر رہے ہو؟ الہم ارجلن، کیا ان کے لیے پاؤں ہیں، ان پاؤں بتوں کے لیے، یمشون بہا، جس سے وہ چلیں۔ اللہ والوں کے تو وہ پاؤں ہے کہ جس کو اللہ فرماتا ہے ارے میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، مشکات میں غالب 97 نمبر صفحہ پہ موجود ہے۔ ام لہم ایدین، کیا ان کے لیے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، ہاتھ جن سے وہ پکڑ سکیں۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکیں۔ ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، ایسے کان جن سے یہ سن سکیں۔ وہ تو بنائے ہوئے تو ہیں انہوں نے، لیکن وہ ہاتھ نہیں ہے جس سے پکڑ سکے، اور وہ پاؤں نہیں ہے جس سے، یعنی اتنے گئے گزرے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح کوئی کر سکے تو چائنا نے جیسا ایسے انسان بنا لیا، بھی چلتے بھی ہیں، پکڑتے بھی، کام بھی کرتے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو پوجنا شروع کر دو۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، آپ کہیے کہ تم اپنے شرکاء کو بلاؤ، اور ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِ، پھر میرے خلاف اپنے مکر و فریب کرو، اپنی تدبیریں مجھ پر آزماؤ، اور اس کے بعد مجھے مہلت مت دو۔ فلا تنظروا، یا نون وقایا ہے، اور کسرہ جو ہے یہ حذف یا پہ دلالت کرتا ہے، لائے نہیں، نون 7 مقامات سے پہلے مضارع سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، سمجھ آئی؟ اور جہاں پہ جمع مؤنث و غائب ہے تو چونکہ بہت ساری عورتیں ہیں تو پھر وہاں پہ وہ لائے نہیں بھی عمل نہیں کرتا۔ افعال وہ جو ناصبہ ہیں یا جازمہ ہیں، لا تفعل، یہ تو جزم دیتے ہیں نا، لن یفعل، لیکن جمع مؤنث جمع مذکر میں بچوں کو پڑھاتا میں نے بولا یاد کرو جہاں پہ بہت ساری عورتیں مذکر اور جمع مؤنث غائب ہو، مؤنث غائب ہو، تو وہاں پہ ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جو مذکر غائب و حاضر کا نون گر جاتا ہے۔ یہاں پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام اور بی ہوا کا نہیں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عنقریب فتنوں کا دور ہے، اور آپ تو یہ کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں، تو ہمارے جیسوں سے شرک بھی ہو سکتا ہے اور بدعت بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑے بڑے گناہ بھی، ایمان ان سے ایمان چھین بھی سکتا ہے، کیونکہ جب شیطان نے، اللہ نے بھی فرمایا، شیطان خود بکواس کرتے کہ تیرے بندوں پر جو مخلصین ہیں اس پر میرا وار نہیں چلے گا، لیکن ہم جیسوں پر تو وہ آرام سے حملہ کر لیتا ہے، کمزور ہے نا ہر اعتبار سے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب یہ کوشش میں لگے ہوئے اپنے جیسے کہ ہمارے جیسے، تو جو ان جیسے ہیں تو وہ تو لازم بات ہے، برابری کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہندو بھی ہمارے جیسا، وہ بھی، تو ہندو تو شرک کر رہا ہے،
تو ایسا نہ پھر یہاں پہ اور خطرناک مولوی آئیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ ان کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ یہ اللہ والے انبیاء کی تو بڑے شان ہیں، اولیاء اللہ۔ اب دیکھیں انسان کو سوچ رکھنا چاہیے کہ ایک سمجھدار مسلمان وہ کس طرح وہ مر جائے، جل جائے، کچھ بھی ہو جائے نا، شرک کا ارتکاب کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا کہ تو جل جائے لیکن شرک کے طرف نہ جاؤ، اور مسلمان ہے اسی کا نام کہ وہ کبھی شرک کفر کی طرح نہیں جاتا۔ ہاں گناہ ہو سکتا ہے ان سے، لیکن انبیاء علیہ السلام ہر اعتبار سے صغیرہ ہو کبیرہ ہو تمام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اس کے علاوہ جو بدعتی ہیں ان کا وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس پر گفتگو کرنی ہے، لیکن نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تفسیر میں بہت زیادہ احادیث مبارکہ ہیں، اعتراضات ہیں، جوابات ہیں، کیونکہ اس دور کے مسلمان جو ہیں یہ انتہائی جلدی اکتا جاتے ہیں۔ اس میں یہ تفصیل ہے غلط طریقے سے نام لینے اور نام بگاڑنے کی مذمت، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور اس میں بچوں کے نام رکھنے کی تحقیق، پسندیدہ اور ناپسندیدہ ناموں کے متعلق احادیث مبارکہ، ایک مختلف فی مسئلہ عبد النبی نام رکھنے کا شرعی حکم۔ عبد ہر جگہ بندگی کے معنی میں نہیں ہوتا۔ قرآن من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، جو سورہ نور میں ہے، تو عبد النبی کا معنی ہوگا نبی کا غلام۔ اور کوئی اس ایک عقیدے سے رکھے کہ میں نبی کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، تو یہ اس صورت میں شرک ہوگا۔ قیامت کے دن انسانوں کو اس کے ماں باپ کے نام کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا، ہاں، باپ کے نام سے یا ماں کے نام سے، اس پر تحقیق۔ اور بڑی اچھی بات، بچوں کا نام محمد رکھنے کی فضیلت، اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو، کیونکہ میں ہی قاسم ہوں اور تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ تقسیم تو جس کے پاس کچھ ہو تو دیتا ہے نا۔ بخاری کا حدیث ہے 6196، مسلم میں بھی مرقوم ہے، ابن ماجہ بھی میں ہے، اور فرمایا انبیاء کے نام رکھو اور تمام اسماء میں اللہ کو محبوب عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور حارث اور حمام تمام ناموں میں سچے ہیں، اور سب سے قبیح نام حرب جنگ اور مرہ کڑوا ہے۔ مرہ کے معنی کڑوا، یہ نام ہے۔ حارث کے صادق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حارث کا معنی کسب اور کام کرنے والا، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، سو یہ نام اپنے معنی کے مطابق ہے۔ اور حمام کا معنی ہے ارادہ کرنے والا، اور ہر انسان کسی نہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے۔ بہرحال اس میں بڑی تفصیل ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں، یہ والدین کے فرائض میں سے ہیں۔ کریم اللہ سے دعا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، ہمارے مشکلاتوں کو دور فرمائے، ہمارے زیر تربیت نسلوں کو اللہ تعالیٰ غلط عقائد نظریات سے، فحش اور عریانی سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔
صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.